نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری جو کنوینر ہیں پروفیسر روزی رضوی صاحبہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں۔ ہما بہن، آپ کا تو جو مقام ہے میرے دل میں اور ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید انشاءاللہ گہرائی عطا فرمائے۔ اور جب بھی آپ سے میں ملی جو بہت اچھا لگا۔ ہما نے جو باتیں رکھی اور مجھے ہما کی سب سے اچھی بات یہ لگی اس وقت جو میرے دل میں بھی گھر کر گئی، اور شاید میرا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب یہ بار بار انہوں نے بیٹا اور بیٹی کہا نا، بیٹی کہا تو وہ دل سے تھا۔ اچھا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، تھوڑی سی انفارمل بھی بات ہلکی سی کر کے شروع کرتی ہوں، اور انفارمل ہی ہوگا، کوئی ایسا پراپر لیکچر نہیں، لیکن اتنا اچھے طریقے سے آپ نے بات کو سمیٹا۔ دیکھیں یہ دل میں تو ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ میں آپ سے کچھ شیئر کر رہی ہوں پرسنل سی بات، یا جو میری دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جب ایک خاص سٹیج آف لائف میں پہنچ جاتے ہیں یا ایک عمر کے حصے میں، تو ہمارے ساتھ یہ بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہے 10 سال بھی چھوٹا کوئی ہے یا 5 بھی شاید ہے، یا بہرحال ینگسٹرز کا تو کوئی یعنی سوال ہی نہیں ہے، وہ ہمیں اپنا بیٹا یا بیٹی لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ماں اور بیٹی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ بہترین دوست بھی ہوتی ہیں۔ تو شاید میں آپ کے ماں کے درجے پہ تو نہ ہوں گی، لیکن بیٹی ہی سمجھ کے بات کروں گی جیسے خانم ہما نے بات کی، کیونکہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ جو سیرت نبوی ہے، جو سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، یہ اتنا وسیع ایک موضوع ہے کہ ہم اس کا احاطہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتے، پوری زندگی نہیں کر سکتے۔ اتنے سارے جہتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی۔ یہ آج کی بات نہیں، 1978 میں جب مائیکل ہارٹ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ موسٹ لیڈر قرار دیا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج تک تاریخ اگر ہم لکنگ بیک پیچھے بھی مڑ کے دیکھیں یا حال میں بھی، ہمیں کوئی ایسا نام نہ نظر آتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا بھی انشاءاللہ۔ جب تھوڑی سی بات میں کروں، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب مجھے یہ میں نے اندازہ ہوا، اور آج کل بھی ایسا کچھ طبقہ موجود ہے جو حدیث کو تھوڑا کم درجہ دیتا ہے۔ میں ذرا یہ منکرین احادیث ہیں، اور وہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے بات کریں، اور یہ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے۔ میں صرف لاجیکلی ایک بات کہتی ہوں، جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر، جب ہم شہادت کی گواہی دے کر اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو 2 ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہے، ہمیں پتہ ہے سب کو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں سے کلوز ہو جاتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں اگر مزید کوئی یعنی ریشہ دوانیاں کی جائیں، کٹ حجتی کی جائے، تو مجھے یہ لگتا ہے یہ ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو موضوع ہے اس کے اوپر ہم جیسے کسی ایک موضوع، کسی ایک جہت، کسی ایک فیسٹ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ہے، اس پہ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی امانت داری، آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم تو کسی سیشن میں پوری زندگیاں، جیسے میں نے بھی کہا، چھوٹی پڑ جاتی ہیں کہ ہم
ان کی سیرت کا احاطہ کر سکیں یا اس کو سمجھ سکیں. جیسے پچھلے دنوں میں نے ربیع الاول کی ایک پوڈ کاسٹ کی، تو میں نے جو اسکالر آئے تھے ان سے میں نے کہا کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں، تو اس میں سے میں نے کہا آپ حیا اور سیرت کے حوالے سے مجھے جوڑ کر کوئی مثال دیجیے. حیا پہ بات کرتے ہیں، اور حیا ہمیں معلوم ہے صرف حیا یہی نہیں ہے کہ سطر، پردہ اور جو احکامات دیے گئے. حیا تو وہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری حیا کا سب سے زیادہ حقدار تو رب تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. یعنی تمہاری جو خلوتیں، تمہاری جلوتیں، تمہاری محفلیں، تمہاری جو تنہائی ہے، ان سب پہ کون ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو حیا کا تو میں جب حیا کی بات انہوں نے کی تو مجھے یہ لگا کہ احادیث جس طرح سے ہمیں سمجھاتی ہیں اور قرآن جس طرح سے ہمیں سمجھاتا ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. تو آج ہم اس وصف پہ بات کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہزاروں کروڑوں درود ان پر ہم پڑھتے ہیں، ان کو سلام بھیجتے ہیں، ان کے سلام پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں. روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم جاتے ہیں اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جو حضوری قلب ہوتی ہے کہ جب ہم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی دعائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے. کاش ہمیں وہ بار بار نصیب ہو. اور جیسے ہما بہن نے کہا کہ ہم کیوں نہیں اپنے آپ سے بات کر سکتے، ہم کیوں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بات کہہ سکتے یا سوچ سکتے یا ڈائلاگ ہم اپنے طور پہ تو کر سکتے ہیں نا. کہ ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نہ کرے کہ محروم رہ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے کیا رولز پہ تو میں بات کیا کر سکتی ہوں. آپ ایک بہترین کمانڈر تھے، بہترین قانون ساز تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین باپ تھے. ہر رول میں آپ ایک آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ ایک کامیاب تاجر تھے. ہم یہاں پر چیمبر آف کامرس سے بیٹھے ہوئے تو ہم آج بزنس ایتھکس کی بات کر لیں گے، اور ہمارے لیے کون ہے روشن مثال؟ سیرت نبوی کے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں، بار بار میں یہ بات کہہ رہی ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر رول میں ہی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے اور ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. ایک اور بات میں کہا کرتی ہوں جب میں آواز کرتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ وہ ذریعہ ہیں جنہوں نے ہمیں رب تعالیٰ سے متعارف کروایا. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے الفاظ، جس کی آیات ہی نہیں، جس کا حرف حرف نازل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر. تو آپ ہمارے لیے وہ روشن مثال ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے. اب جہاں سے تجارت کی بات ہے، اس وقت اگر ہم پوری دنیا کے بھی نقشے پر نظر ڈالیں اور ہم میں نے حیث القوم پاکستان کو بھی دیکھیں تو ایک پکچر نظر آتی ہے فائنینشیل کرپشن کی، پاورٹی کی، بلو دا پاورٹی لائن. ہم ترقی پذیر ممالک یا اس سے بھی جو لو نمبر پہ ہم اس وقت ہیں، اور اس کے ذمہ دار میں سمجھتی ہوں ہم سبھی ہیں. اگر ہم حکومتوں کو برا کہتے ہیں یا ہم کسی اور کو یا سیاستدانوں کو تو وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ہم سب مل کر جب بیٹھتے ہیں تو ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں. تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور ہم سب کو یہاں پر جو جو فرد بیٹھا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس آنیسٹی، اس ٹرسٹ کو اپنی شخصیت میں بالکل جاگزی کر لینا ہے، پیوست کر دینا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. بہت ساری آیات اور احادیث کو میں پورا نہ پڑھوں گی، جو ریفرنسز میرے تھے
ہما بہن نے اس کے اوپر بات کی. میں مختصراً اس سے گزر جاؤں گی کہ اس کی، اب میں دوبارہ اس کو انڈوز کروں گی کہ یہ بددیانتی، یہ پاورٹی لائن، یہ جہالت، یہ غربت، معاشی بدحالی، اس کے لیے ہم سب کو کھڑے ہو کر کام کرنا ہے، بیٹھ کر کام کرنا ہے. ہم جن بھی پوزیشنز میں ہیں، ورک فرام ہوم، کتنا کچھ ہے جو ہم بزنس فورم سے بات کرتے ہیں، جو کہ اسمال میڈیم اینڈ لارج انڈسٹریز ہیں، آن لائن بزنس ہو رہے ہیں. جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں، ہمیں سچائی کا راستہ، دیانتداری کا وصف، اس کو اپنائے رکھنا ہے. اور وہ جو میں نے حیا کی بات کی، اس کو اگر ہم جوڑ لیں کہ وہ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہمارے پاس، ہر وقت ہیں، اور ان کے فرشتے بھی ہیں جو ڈیلیگیٹڈ ہیں رجسٹرز کے ساتھ، ہر طرف ہیں. ایک تو کراون قادمین تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی ہزاروں ہیں جو مبعوث ہیں. احادیث میں ہمیں اس کا پروف ملتا ہے کہ ایک آنکھ کو اگر ہم دیکھیں، اس کے لیے ہی کتنے فرشتے معمور ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. میں کانپتے ہوئے دل اور رستے ہوئے آواز کے ساتھ یہ کہوں گی، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرمائیں کہ ریکارڈ تو تیار ہو رہا ہے، تو ہمیں لوگوں کے سامنے تو اپنی کوئی یعنی پروف ریڈنگ پیش نہیں کرنی. ہم تو مکلف ہیں، ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اور اپنانا ہمیں کیا ہے؟ اخلاقیات کے وہ اصول، بزنس کوڈز آف ایتھکس، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے. ہمیں یہ کہا گیا کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. کہنے کو تو یہ ایک آیت ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، جب آیات کے اندر ہم ڈوب کر جاتے ہیں ان کے معنوں کے اندر، تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایمان اور امانت داری کس طرح لازم و ملزوم ہے. کون سی امانتیں؟ our designations, our seats, our positions، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہے، چاہے وہ ہماری اجتماعی زندگی ہے، چاہے ہم کارپوریٹ کلچر میں ہیں، چاہے ہم کوئی بزنس انٹرپرائز رن کر رہے ہیں، یا کوئی چھوٹا بزنس کر رہے ہیں، یا کہیں پر بھی ہمیں امانتوں کی پاسداری کرنی ہے. یہ سورہ نساء کی آپ لوگ سب جانتے ہیں، بہت زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہیں. سورہ نساء کی 58 نمبر آیت ہے. کوشش کروں گی وہ باتیں نہ کہوں جو کہ یہاں پہ آ گئی. صادق اور امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے یہ لقب دیا تھا؟ کیا اس وقت وحی آ چکی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان تھے، 25 ایئرز میرے خیال میں، روایات میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. اور کفار کے سردار اہل قریش، انہوں نے خوشی منائی کہ جب ان کے درمیان یہ تنازع چل رہا تھا کہ، اور لڑائی بھی ہو رہی تھی کہ کون حجر اسود کو نصب کرے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پاکیزہ سچا کھرا کردار جو روشن مثال ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور تا قیامت آپ آئے اور انہوں نے جو تجویز پیش کی، لوگوں نے خوشی یعنی خوش ہوئے، اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حجر اسود کو نصب کیا. میں اس واقعے کو تفصیل سے تو نہیں، آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں. اہل مکہ اپنا قیمتی سامان بطور امانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے. ہجرت کی رات کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ آپ نے ادھر اپنے چھوڑ دیا تھا اور آپ چلے گئے تھے ہجرت کر کر، اور حضرت علی کے پاس آپ نے کچھ امانتیں بھی رکھوائی اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا. تو یہ دیکھیے کہ کیسی کیسی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں. حضرت خدیجہ، جو ہم ان کا نام لیے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، کہ میں سمجھتی ہوں آج کی مسلمان عورت، آج کی بزنس وومن، آج کی زوجہ محترمہ، جو بیگم کے رول میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کتنی بڑی سپورٹر تھی، وہ کتنی بڑی سپورٹر تھی جب وہی آئی، اور اس کے بعد کس طرح انہوں نے
تجارتی قافلے جب شام جا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس کے ساتھ روانہ کیا. اور میں سمجھتی ہوں جتنی انٹرپرینورشپ یا جو امپاورمنٹ کے لیے جب ہم کوئی رول ماڈل یا سمبل تلاش کرتے ہیں تو وہ شی از اے ہال مارک. واس کا لفظ نہیں میں یوز کروں گی. شی از اے ہال مارک فار اے مسلم بزنس لیڈی. تو آئی وش کہ میں اور آپ اس کا کچھ حصہ ہی لے سکیں. اگر کوئی سوال ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بعد میں ہو جائیں گے. ایک سچے ایماندار تاجر جو ایک بزنس کوڈ آف ایتھکس کی میں نے بات کی, سب سے پہلی خوبی کیا ہوگی میں لسٹ ڈاؤن کروں گی. تقوی. تقوی جو ہے وہ ایسی بنیادی صفت ہے جو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ضروری ہے. جیسے میں نے بات کی ہماری خلوتیں جلوتیں, تو وائی ناٹ ان بزنس. حق, سچی بات. میرا آپ کو یہ بتاؤں, شاید آپ لوگ بھی ایسے ہوں کہ کوئی بد اخلاق ڈاکٹر ہو یا بد اخلاق سیلز وومن ہو, وومن یا مین یا کوئی مینیجر, آئی تھنک میں تو یہ سوچتی ہوں میں آئندہ دوبارہ نہیں جاؤں گی اس کے بعد. تو میں یہ بیرون ملک کی ایک مثال دینا چاہوں گی. آپ سب واقف ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ کہ ہم وہاں پہ جاتے ہم کچھ نہیں خریدتے, وہ ہمیں تھینک یو کہہ کے باؤ کر کے شکریہ کہہ کے تھینک یو فار وزٹنگ آور اسٹور اور جاتے ہیں, پلیز کم اگین. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 4 جملے ہمیں دکاندار چاہے چھوٹا ہو یا تھوڑا سا بڑا اسٹور ہو, شاید مجھے کبھی ایسا ایک آدھ کوئی مل ہی گیا ہو, تو وہ ہمیں کہا سنا کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں, پھر برا والا بھی کہتے ہیں, پھر باتیں بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں لینا تو تھا نہیں, ہمارا ٹائم ضائع کیا. لیکن وائی ناٹ ہم بھی یہ چیزیں اپنا سکتے ہیں کہ شکریہ آپ ہمارے پاس آئے, یا پھر شکریہ آپ نے ہماری ویب سائٹ وزٹ کی, آپ نے ہمارا پیج وزٹ کیا, اینڈ آئی لک فارورڈ کہ آپ دوبارہ آئیں گے اور مجھ سے رابطہ کریں گے. دیکھیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جو دل میں گھر کر جاتی ہے, اور انسان یہ سوچتا ہے. بعض اوقات تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں ٹریول کر رہی تھی اور اتنے اچھے وہ چائنیز اور جاپنیز لوگ ہیں, ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو اخلاق ہوتا ہے کہ وہ بیچ کر ہی دم لیتے ہیں, جو چھوٹی ہے بڑی چیز, اتنا اس نے اخلاق ان کا زبردست ہوتا ہے کہ نہیں بھی لینا ہونا تو وہ ہمیں اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم لے لیتے. نیکی ہو گئی, عدل ہو گیا, انصاف کے ساتھ تولو, جو ویلل جو سورہ مطففین میں بات آتی ہے, تو تولنا سے مراد یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل یعنی کہ آنیسٹ ہوں اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہوں, اس کے اندر ہماری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ہمارا پروفٹ آ جائے گا, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, اور باہمی رضامندی جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی پاسداری ہو رہی ہے. یہ موٹی موٹی کچھ چیزیں. کانفیڈنس کی بات پروفیسر روزی صاحبہ نے بھی کی کہ کانفیڈنس اسی طرح ٹرسٹ ہوگا کہ جب وی ول بی آنیسٹ, ٹرانسپیرنٹ اور انصاف اور عدل کے ساتھ چل رہے ہوں گے, اور پھر ہمارا ایک ریکارڈ بھی بن جاتا ہے, ہمارا ایک امیج بھی بن جاتا ہے انڈیویجول ڈیلنگس میں بھی, اور پھر ویسے بھی نا ایک ہمارا امیج بن جاتا ہے, اور اس حساب سے پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے, کہیں گے مجھے دوبارہ نہیں جانا. تو سچا جو امانت دار تاجر ہوگا قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ترمذی کی یہ 1209 حدیث ہے, اور یہ میں تو حیران رہ گئی جب میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ کیا مقام ہے. جہاں پہ بات کی میری بہن نے, تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو اناج گیلا ہو گیا تھا, ذرا سا اناج گیلا ہوا تھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں اجازت ہو تو آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہی پڑھ دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلا اناج نکلا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسے اوپر رکھو تاکہ لوگ دیکھ سکیں. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا. یہ صحیح مسلم کی 101 ریفرنس حدیث ہے.
ایب چھپانے سے منع. یہ تھرڈ ایکوالٹی کے ایب چھپانے سے. ہمارے یہاں اگر چلے اپنے ملک میں ہی دیکھتے ہیں کہ ایب چھپانے کتنا چھپایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ ڈیفیکٹو ہے, یہ کپڑا ڈیفیکٹو ہے یا یہ مال ڈیفیکٹو ہے. کیا اس کا کارنر ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں الگ ہوتا ہے؟ تو یہ ضروری ہے. میرے والد صاحب ڈاکٹر سید اظہر علی مرحوم اب ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں جنتوں میں. ایک زمین بکنی تھی, وہ جب کوئی بھی گاہک آ جاتا تھا تو وہ سب سے پہلے اس کی تمام برائیاں بتاتے تھے. تو میری والدہ جو ہے وہ مسکرا کے کہتی تھی کہ یہ زمین کیسے بکے گی. تو مجھے یہ حدیث جو ہے نا وہ یاد آ رہی تھی, اور ہمیشہ ایسے موقع پہ یاد آتی ہے کہ عیب کو بتا دیجیے نا, کیا پتا کہ وہ آپ کے لیے کوئی اچھا آپ کو کوئی ڈیل مل جائے, کوئی اچھا آپ کو بزنس مل جائے, اور آپ کی ایک آپ کا ٹرسٹ بھی زیادہ بلڈ ہوگا نا. پروہیبیشنز میں مجھے ایک خوف تھوڑا آ رہا تھا. بزنس کے لوگ بتا سکتے ہیں, بڑے بڑے بزنس یہاں پہ فورمز ہوتے ہیں کہ انٹرسٹ کی بات ہے, سودی کاروبار جو ہے, سود کے اوپر قرآن میں 3 مقامات پہ تو بہت واضح احکامات آئے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے نا, اور اس سے بھی زیادہ کچھ اتنے ٹف الفاظ آئے. تو اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس پہ ہم بیٹھ کر اس پہ تو پورے فورمز ہونے چاہیے, پوری ورکشاپس ہونی چاہیے. دھوکے کی بات ہو گئی, ویب سائٹس کے اوپر جو ایکسپلسٹ ویب سائٹس, اور کون یہ پورا ایک بزنس بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگ بہت کما رہے ہیں. یہ پروہیبیشنز ہیں ساری اسلامکلی. جب ہم کوڈ آف ایتھکس کو دیکھیں, فحاشی سے کمایا ہوا مال اینڈ چوری شدہ مال, جوا, گیملنگ, اس کی یہ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو دراصل ہمیں کرنا کیا ہے, جو میں نے شروع میں بات کی, ہمارے لیے آئینہ, ہمارے لیے روشنی سیرت مبارکہ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو احتساب کرنا ہے, ہمیں کریٹیکل انالیسس کرنا ہے. میں اور آپ, ہم سب اپنے آپ کو اس ٹرائل آف کورٹ میں اس کٹہرے کے اندر کھڑا کریں اور اینالائز کریں, اور پھر ہم خود بھی سیکھنے والے ہوں اور دوسروں کو سکھانے والے بھی ہوں. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ آج ویسٹ نے ہمارا جو ماڈل تھا, ہمارے جو کوڈ آف ایتھکس سے جنرلائز بھی اخلاقیات, جو بیسک اخلاقیات کے پرنسپلز ہیں, جو مورلز ہیں, ویسٹ نے کافی حد تک اپنا لیے. سچ کو اپنا لیا, آنیسٹی کو اپنا لیا, فیئر ٹریڈ کافی حد تک, ٹرانسپیرنسی. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. کنزیومر رائٹس, یہ بھی بزنس کے حوالے سے ایم او یوز جو سائن ہوئے ہیں, کیا اس میں کتنی پاسداری ہوتی ہے, اور جب دوبارہ ملتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ فالو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہی ساری چیزیں. کامیاب تاجروں کے اندر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو میں آپ لوگ بھی مجھے بتا سکتے ہیں, جنید جمشید کا ماڈل اور ان کا جو ایلیویٹڈ بزنس جرنی تھا, آئی تھنک دیٹ از ریئلی کمینڈیبل. کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے گھر میں گراسری لینے کے لیے بھی, اور کس طرح ان کا ایمان, ان کا فیتھ اتنا اسٹرانگ تھا اللہ تعالیٰ پر کہ انہوں نے, آج آپ دیکھتے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے. تو بات کو مکمل کرتے ہیں. مکمل اندھیرا تاریکی کہیں بھی نہیں ہوتی, ہمیں روشنی کی کرن کو تلاش کرنا ہے, اور اس روشنی کو پھیلانا بھی ہے, فالو بھی کرنا ہے, اور اس روشنی کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ ایمان کی روشنی ہے, قرآن اور سیرت طیبہ کے آئینے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا ورث, اس کو اپنانے والا بنائے, اور ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہوں. آخر میں اپنی ایک محبوب آیت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو تم میری پیروی کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، ان کی اطاعت، ان کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو دراصل یہ عشق رسول، یہ محبت کے دعوے، یہ آنسو کی لڑیاں جو ہم بہاتے ہیں محفلوں میں، اس کا اصل جو رول ہے، رول آف تھم ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اطاعت و فرمانبرداری کے حصار میں اپنے آپ کو لے آئیں۔ کوشش تو کریں نا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم، شکریہ۔